السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر رفیق افریدی آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہیں۔ چونکہ مصروفیات کی وجہ سے 3-4 دن میں ویڈیو اپلوڈ کرنے سے قاصر رہا۔ انشاءاللہ ابھی تھوڑی سی مریضوں سے فرصت ملی تو میں نے کہا چلو نا ایک ویڈیو بنا لی جائے تاکہ دوستوں کو فائدہ ہو۔ سب سے پہلے یہ ویڈیو اونلی فار ہومیوپیتھک ڈاکٹر اینڈ اسٹوڈنٹس کے لیے ہے۔ پبلک جو ہے نا اس کو فالو نہ کریں کیونکہ آپ کو فائدے کی بجائے نقصان ہو سکتا ہے۔ آج ہم کلینک میں جو روٹین کے حوالے سے مریض آتے ہیں، کچھ ٹپس میں نے اپنے ساتھ نوٹ کیے ہیں، یہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا۔ اکثر آپ کے پاس پیشنٹ آتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب دل کی دھڑکن میری دل کا دھڑکن مجھے تیز ہے، تو ایلوپیتھک طریقہ علاج میں اس کے لیے اینڈرال کی استعمال کی جاتی ہے۔ تو ہماری ہومیوپیتھی میں اینڈرال کا متبادل کون سی میڈیسن ہے؟ اسپائجیلیا۔ آپ مریض کو اسپائجیلیا 30 میں صبح دوپہر شام، 200 میں روزانہ یا 1 میں 4 دن بعد، جس طریقے سے جو مرضی کرے آپ دیں۔ انشاءاللہ 1 مہینے کے استعمال سے دل کی دھڑکن مستقل طور پر ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کالیفاس 30 میں لازمی استعمال کروائے تاکہ اگر مسکولر ویکنس ہے، نروز ویکنس ہے یا اور کوئی کمزوری ہے تو وہ بھی اس کے ساتھ ٹھیک ہو جائے گی۔ یہ صرف میں نے دل کی دھڑکن کے لیے دوائی بتا دی، بقایا آپ دل کی دھڑکن کی وجوہات جانیں۔ کولیسٹرول ہے، ٹرائیگلیسرائڈ ہے تو آپ اس کا علاج کریں۔ اگر مریض کی ہارٹ کا پرابلم ہے تو ہارٹ کا پھر علاج کریں۔ اگر پیشنٹ کو انیمیا ہے، خون کی کمی ہے، تو پھر لازمی بات ہے ساتھ ساتھ آپ خون کا بھی علاج کریں۔ وجوہات جو ہے نا آپ خود جانیں، کیونکہ مریض جب آپ کے ساتھ ہوگا تو آپ جو ہے نا ڈائگنوسٹک جو ہے نا ٹولز کے ذریعے اس کو ڈائگنوز کر کے اس کا علاج کریں۔ فی الحال صرف اور صرف دل دھڑکن کو فوراً کنٹرول کرنے کے لیے آپ 200 میں خوراک دیں، اس کے بعد 30 میں صبح دوپہر شام 2 ہفتے کے لائے، 2 ہفتے 1 مہینہ کے علاج سے دل کی دھڑکن مستقل طور پر ٹھیک ہو جاتی ہے۔ جو کاجز ہے، جو دل کی دھڑکن کا وجوہات ہے، وہ آپ جان کر اس کا علاج ساتھ ساتھ کرواتے جائیں۔ نمبر 2، ایسے پیشنٹ آپ کے پاس آتے ہیں کہ جن کو گھبراہٹ ہوتی ہو، خوف ہو، فوبیا ہو۔ آرسینک ایلبم بہت بہترین میڈیسن ہے، اس کو آپ 200 میں روزانہ ایک خوراک کالیفاس 30 میں استعمال کروائے، انشاءاللہ یہ آپ کو بہت فائدہ کرے گی۔ ایکونائٹ بھی خوف میں استعمال ہوتی ہے، اس کی بھی بہت بہترین ریزلٹ ہے، وہ بھی آپ مریضوں کو ساتھ دے سکتے ہیں۔ ایسے پیشنٹ آپ کے پاس آئے کہ ان کو ایپسٹیکسس ہو۔ اچھا، آج اسپیشلی ہمارا کوئی خاص موضوع نہیں ہے، صرف کلینکلی آپ سے کوئی ٹپس شیئر کروں گا جو میرے ساتھ اپنے نوٹ کیے ہوئے ہیں، تو تاکہ کچھ نہ کچھ جو ہے نا آپ سے شیئر ہو سکے۔ ایپسٹیکسس کی بہت ساری ادویات ہے، میلیفولیم 30، فیرمفاس 30، یہ دونوں میڈیسن میں دیتا ہوں۔ 2-3 ہفتے کے استعمال سے مستقل طور پر ایپسٹیکسس یا نکسیر سے جان چھوٹ جاتی ہے۔ اچھا، جتنے میں میڈیسن کا ذکر کر رہا ہوں، اس کے ساتھ ساتھ میازمیٹک میڈیسن آپ لازمی استعمال کروائیں۔ میازم کیا چیز ہے، کون سی میازم کی میڈیسن دیں، میازم کے حوالے سے میرے لیکچر اپلوڈ ہے، وہ جو ہے نا آپ اگر آپ کو سمجھ نہیں ہے میازم کا تو ساتھ ساتھ آپ وہ بھی پڑھیں۔ آنکھوں میں خارش، آنکھوں میں جلن، آنکھوں میں سرخی، اس کی بڑی میڈیسن یوفریشیا، لیکن یہ جو ہے نا موسٹلی وائرل بیکٹیریل ہوتی ہے، تو یہاں پہ آپ ٹیوبر کی ایک خوراک دیں، ایک سلفر کی ایک خوراک دیں، آگے پھر آپ یوفریشیا 30 میں صبح دوپہر شام دیں گے تو آپ کے کیس فیل نہیں ہوں گے۔ ویسے یوفریشیا اکیلی بھی کام کرتی ہے، لیکن اگر آپ سٹارٹ میں ٹیوبر سلفر ایک خوراک دیں گے تو انشاءاللہ یوفریشیا آپ کو کبھی مایوس نہیں کرے گی۔ تو آنکھوں میں جلن، آنکھوں سے پانی، آنکھوں میں خارش، ایک ڈوز ٹیوبرکولینیم کی دے، ایک سلفر کی دے، اور آگے پھر یوفریشیا 30 میں صبح دوپہر شام 2 ہفتے 3 ہفتے کے لاؤ گے، پرانے سے پرانا جو ہے نا آنکھوں کی الرجی اس پرسکرپشن سے ٹھیک ہو جاتی ہے۔ آپ کے پاس بچے آتے ہیں جن کو ویپنگ ٹینڈنسی ہوتی ہے، بہت زیادہ روتے، چیختے، چلاتے ہیں۔ اچھا، ان کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ یہ کچھ غلط جب کہا جاتے ہیں تو ان کی وجہ سے فوڈ پوائزننگ ان کو ہوتا ہے، پیٹ میں درد ہوتا ہے، تو ان کو لازمی نکس ومی کا 200 کی ایک خوراک دے دیا کریں، اس کے بعد ایک کیمومیلا کی ڈوز دے دیا کریں، اور آگے پھر کولوسین 30 میں صبح دوپہر شام، ساتھ ساتھ کیمومیلا بھی 30 میں صبح دوپہر شام۔ اچھا، نکس اس لیے دیتے ہیں تاکہ اس کو اگر کوئی فوڈ پوائزننگ ہے، اس نے کچھ غلط کھایا ہے اور کوئی پیٹ میں گڑبڑ ہے تو تاکہ وہ اینٹیڈوٹ ہو جائے۔ ویسے بھی نکس ومی کا رونے دھونے کی، غصے کی اور پیٹ درد کی، فوڈ پوائزننگ کی بڑی دوائی ہے۔ اس کے بعد سمپٹومیٹک کیمومیلا دے، کیمومیلا بھی بہترین پین کلر ہے، درد کو بھی روکے گی، ویپنگ ٹینڈنسی بھی ٹھیک کرے گی اور رونا دھونا بھی ٹھیک کرے گی۔ یہ جو ہے نا پھر آپ آگے کیمومیلا 30 میں اور ساتھ ساتھ جو ہے نا کولوسین 30 میں دے دیا کریں۔ انشاءاللہ جو ویپنگ ٹینڈنسی کے حوالے آپ کے پاس مریض آتے ہیں تو 2 ہفتے 15 دن 10 دن دوائی کھلانے سے یہ مستقل طور پر
بچے کی جو ہے نا رونا دھونا بند ہو جاتا ہے. تو اگر رونا دھونا ویپنگ ٹینڈنسی، اگر اس کے چیسٹ خراب ہے، فیور ہے، ڈائریا ہے یا کوئی چوٹ لگی ہے، وہ تو علیحدہ بات ہے، پھر آپ اس کا علاج کریں گے. لیکن آپ بہت سارے بچے لے کے آتے کہ ڈاکٹر صاحب یہ تو چپ ہی نہیں ہو رہا ہے، جب سے پیدا ہوا ہے رو رہا ہے. تو آپ جو ہے نا یہ میڈیسن جب دیں گے تو انشاءاللہ اس سے بچے کی ویپنگ ٹینڈنسی بہت جلدی ٹھیک ہو جاتی ہے. اکثر عورتوں میں دودھ کی کمی ہوتی ہے. بچہ پیدا ہو جاتا ہے اور 2-3 دن کے بعد دودھ جو ہے نا خود بخود پیدا ہو جاتا ہے، لیکن دودھ کی کمی کے لیے پلسٹیلا آپ سی ایم میں 5 دن بعد ایک خوراک دے دیتا ہوں ہر مریض کو. تقریباً پلسٹیلا سے 90% مریضوں کی، یعنی ایک خوراک مریض کو 5-6 خوراکیں دیتا ہوں، اس کو بتاتا ہوں کہ ہر 5 دن بعد ایک خوراک لے. جب دودھ پیدا ہو جائے، دودھ آنا شروع ہو جائے تو آپ جو ہے نا پھر پوڑیاں بند کروا دیں. 7 پلاسبو دیتا ہوں اور کچھ بھی نہیں دیتا ہوں. تو پلسٹیلا کا موڈ آف ایکشن کیا ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ سپریشن ٹھیک کرتی ہے. تو جب سپریشن ختم ہو جاتے تو دودھ جو ہے نا وہ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو پلسٹیلا کو آپ سی ایم میں دیں، انشاءاللہ 1-2 دن میں دودھ جو ہے نا 3 دن میں پورا ہو جائے گا. نہ ہوا تو 3-4 دن بعد پھر ریپیٹ کروا دیں، 4 دن بعد پھر ریپیٹ کروا دیں. 1-2-3 خوراکوں سے تقریباً پلسٹیلا آپ کو مایوس نہیں کرے گی. دودھ کو اگر آپ نے خشک کرنا ہے، فرض کیا اللہ نہ کرے کسی کا بیٹا یا بچی فوت ہو جائے کسی عورت کا اور اس کے دودھ خشک کرنا ہو، تو لیگ کیلشیم آپ جو ہے نا ہر تیسرے دن ایک خوراک دے دیا کرے. 2-3 خوراکوں سے اس کی دودھ مکمل طور پر جو ہے نا خشک ہو جاتی ہے. تو دودھ کو لانے کے لیے، پیدا کرنے کے لیے پلسٹیلا سی ایم، اور اس کے علاوہ جو ہے نا دودھ کو خشک کرنے کے لیے لیگ کیلشیم. اچھا ایک بات یاد رکھیں، جو میں آپ سے شیئرنگ کر رہا ہوں یہ میرا کلینکل پریکٹس ہے، جو کہ مجھے اس سے کامیابیاں ملی ہے، میں آپ سے وہ شیئر کر رہا ہوں. ضروری نہیں ہے کہ جو میں بات بول رہا ہوں تو وہی ٹھیک ہے، نہیں. اس کے علاوہ بہت ساری ادویات ہے، ریپرٹری میٹیریا میڈیکا آپ کا بڑا پڑا ہے، لیکن میں صرف اور صرف اپنا ذاتی کلینکل ایکسپیرینس آپ سے شیئر کر رہا ہوں تاکہ دوستوں کی پریکٹس بڑھے، ہومیوپیتھی پروموٹ ہو اور انسانیت کا بھلا ہو اور مخلوق خدا کو فائدہ ہو. تو ضروری نہیں ہے کہ جو میں بات کر رہا ہوں یہی جو ہے نا اٹل فیصلہ ہے، نہیں جی. اس کے علاوہ اور بہت کچھ دوائیاں ہیں، لیکن میرا یہاں پہ شیئر کرنے کا مقصد صرف ہومیوپیتھس کو پروموٹ کرنا ہے، نہ کہ یہاں پہ جو ہے نا صرف جو میں بتا رہا ہوں کہ بس یہی ہے، نہیں. اس کے علاوہ بہت کچھ ادویات ہیں. تو یہ میرا ذاتی کلینکل ایکسپیرینس ہے. اگر آپ کی اپنی میڈیسن، آپ کا اپنا ایکسپیرینس کام کر رہے تو ویل اینڈ گڈ. جہاں جہاں آپ کو رکاوٹ ہے تو یہ میرے کلینکل ٹپس آپ استعمال کر سکتے ہیں. اور آپ سے یہی درخواست ہے کہ کوشش کریں کہ اس ویڈیو کو شیئر کریں. جتنے ہومیوپیتھک ڈاکٹرز ہیں، ہومیوپیتھک واٹس ایپ گروپ ہے، ہومیوپیتھک اسٹوڈنٹ ہیں، ان سے بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس جو ہے نا نالج سے مستفید ہو. اس کے علاوہ آپ کے پاس پیشنٹ آتے ہیں، ان کو ایموشنل ٹراما ہوتا ہے، ان کی نیند غائب ہوتی ہے، ان کے سر درد ہوتے ہیں، تو کوشش کریں کہ اپنے پریکٹس میں اگنیشیا کا استعمال لازمی کروائیں. میرے پاس ایک پیشنٹ آیا جس کی بلڈ پریشر ہائی ہو گیا، تو میں نے پوچھا کیا ہوا، تو اس کو کوئی صدمہ ہوا تھا. میں نے اگنیشیا اس کو 15 دن او ڈی پہ رکھا، اس کا وہ مسئلہ ٹھیک ہو گیا. دوسرا پیشنٹ آیا جس کو کڈنی فیلیور تھا، میں نے کہا کیوں ہوا، کہتے گھر میں کوئی فوتگی ہوئی، اس کے بعد اس کے جو ہے نا ایکیوٹ رینل فیلیور ARF اس کو ہو گیا. تو اس کو میں نے اگنیشیا پہ رکھا. اگنیشیا روزانہ 200 میں صبح دوپہر شام 15 دن کھلایا، 1 مہینے تک مسلسل کھلایا. مہینے بعد اس کا آج تقریباً 6 سال ہو گئے کہ اس کا رینل فنکشن بالکل نارمل ہے اور مریض بھی ٹھیک ٹھاک ہے. ایک دوسرا مریض تھا جس کو شوگر ہو گیا، میں نے کہا کیسا ہوا، تو اس کی بھی کوئی جو ہے نا ایموشنل ٹراما ہوا، کوئی جو ہے نا بزنس میں جو ہے نا لاس ہو گیا. تو اس کو میں نے اگنیشیا 3 مہینے لگاتار کھلائی ہے اور الحمدللہ اس کی جو ہے نا شوگر ریورس ہو گئی ہے. 1 دن میں نہیں، 3 مہینے میں. ابھی تک کوئی 10-12 سال ہو گئے کہ اس کی شوگر بالکل نارمل ہے، HbA1c اس کا ٹھیک ہے، شوگر بالکل ٹھیک ہے، میٹا کارا بالکل ٹھیک ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس اس طرح، میرے پاس سینکڑوں مثالیں موجود ہیں کہ ارریورسیبل ڈیزیز، اس طرح ڈیزیز آئی جو کہ پیتھالوجی کچھ اور تھی، لیکن ان کو ایموشنل ٹراما، سٹریس، ڈپریشن، وجوہات، فوتگی. تو اگنیشیا کو جو ہے نا آپ بالکل نہ بھولیں. ایسے نہ کریں آپ گردوں کے پیچھے بھاگے، آپ شوگر کے پیچھے بھاگے، آپ بخار کے پیچھے بھاگے. کاش کو آپ دیکھیں، مریض سے آپ پوچھیں کہ آپ کو یہ جو مسئلہ ہے کب سے اور کیسے ہوا. تو اگر آپ کو کلیئر کٹ مریض کی ٹینشن ہسٹری ملے، سٹریس ملے، اینزائٹی ملے اور اس کا کاز ایموشنل ٹراما ہو، کوئی لاس ہو گیا ہو، کوئی فوتگی ہو گئی ہو اور اس کے بعد یہ مسئلہ پیدا ہو، تو جو بھی مرض ہوگا انشاءاللہ اگنیشیا آپ کو مایوس نہیں کرے گی. ماہواری کے حوالے سے بہت ساری فیمیل پیشنٹ آپ کے پاس آتے ہوں گے جن کی مینسز ارریگولر ہے. مینسز کا ارریگولر ہونا یا بے قاعدگی جو ماہواری میں آتی ہے، فرسٹ آف آل آپ ڈائگنوز کریں کہ اس کو فیبرائڈ یا اووری سسٹ تو نہیں ہے.
اگر اوری سسٹ ہیں تو آپ سسٹ کا علاج کریں. سسٹ کے لیے آپ جو ہے نا نیٹرمیور 200 میں ہر تیسرے دن، اور اس کے علاوہ توجہ ہفتہ وار بقایا پلاسبو دیں. انشاءاللہ 1-2 مہینے کھلانے سے پی کے ڈی ہو، پولیسسٹک کڈنی ڈیزیز ہو، یا پی سی او ایس ہو، پولیسسٹک اوری سینڈروم ہو، دونوں ٹھیک ہو جاتے ہیں. جب سسٹ ٹھیک ہوگا تو لازمی بات ہے مریض کے جو ہے نا وہ مینسز بھی ریگولر ٹھیک ہو جائیں گے. اس کے علاوہ ایسے مریض اگر ان کے سسٹ نہیں ہے اور اس جو ہے نا بغیر سسٹ کے ان کے مینسز ارریگولر ہے، تو ان کے لیے آپ پلسٹیلا 1M میں ہر 4 دن بعد، ساتھ جو ہے نا کالیفاس 30 میں دیں. 1 مہینہ 2 مہینے کے لائے. انشاءاللہ ان کا ہارمونل کوئی پرابلم ہو، مینسز انشاءاللہ اس میڈیسن سے ریگولر ہو جاتے ہیں. اگر کسی فیمیل کے فیبرائڈ ہے تو آپ پھر فیبرائڈ کا علاج کروائیں. فیبرائڈ کے لیے میں کلینکلی کارسی ٹیوبر میڈورینم میں ازمیٹک میڈیسن دیتا ہوں، اور فورینم 1M میں ہر 5 دن بعد، اور نیٹرمیور 200 میں ہر 4 دن بعد، اور میور نیٹرونیٹم 30 میں صبح دوپہر شام، کلکیریا فلور 6X 30 میں صبح دوپہر شام. بہت بہترین ہی رزلٹ ہے، لیکن مریض کو آپ کم ٹائم نہ دیں. 6 مہینے سے 1 سال تک علاج میں جو ہے نا دورانیہ چاہیے. تو فیبرائڈ اگر ہے تو آپ فیبرائڈ کا علاج کریں. مینسز جو ہے نا یا بے قاعدگی ارریگولر سائیکل، اس سے ٹھیک ہو جائیں گے. تو ارریگولر سائیکل کے حوالے سے اگر سسٹ ہے تو آپ سسٹ کا علاج کریں، سائیکل خود بخود ٹھیک ہو جائے گا. اگر فیبرائڈ ہے تو فیبرائڈ کا پروٹوکول میں نے بتا دیا، آپ یہ دیں، انشاءاللہ فیبرائڈ ٹھیک ہوگا، سائیکل خود بخود ٹھیک ہوں گے. اگر سسٹ اور فیبرائڈ نہیں ہے تو آپ پلسٹیلا 1M میں 4 دن بعد، کالیفاس 30، انشاءاللہ یہ جو میں نے ارریگولر سائیکل کے حوالے سے پروٹوکول بتائیے انشاءاللہ مایوس نہیں کرے گی. لیکوریا کے حوالے سے اگر شارٹ کٹ میں بتاؤں تو کلکیریا فاسٹ 30 اور ٹوسٹا 30، یہ آپ کو انشاءاللہ ہر قسم کی لیکوریا میں، چاہے میرڈ ہو چاہے ان میرڈ ہو، آپ کو انشاءاللہ لیکوریا کے حوالے سے مایوسی نہیں ہوگی. بچوں کے پیٹ درد کے حوالے سے اکثر بچے آتے ہیں کہ ان کو پیٹ میں درد ہے، تو آپ ان کو نکسوامی کا 200 کی 1 خوراک، کالوسین پھر 200 میں 1 خوراک، اور کالوسین 30 میں صبح دوپہر شام. انشاءاللہ ایبڈومینل پین ان سے ٹھیک ہو جائیں گے. اگر اس کے منہ سے رالے آتی ہے، پیٹ میں کیڑے ہیں، تو سائنا 30 میں آپ صبح دوپہر شام دیں تاکہ کیڑے بھی ٹھیک ہوں. ایسے پیشنٹ آپ کے پاس آتے ہیں یا فیمیل جو کہ پریگننٹ ہو یا عام مریض ہو جن کی الٹیاں نہیں رکتی ہے، تو آپ ان کو نکسوامی کا 1 ڈوز دیں، اور اس کو جو ہے نا 1 ڈوز آپ بسمیت دیں. آگے پھر کیڈمیم سلف 200 میں صبح دوپہر شام. انشاءاللہ پہلے دن سے افاقہ ہوگا، اور ہفتے 10 دن کھلانے سے ہر قسم کی الٹی جو ہے نا اس پروٹوکول سے ٹھیک ہو جاتی ہے. اچھا، ہارٹ پیشنٹ آپ کے پاس آتے ہیں جن کو ہارٹ اٹیک ہو رہا ہوں، تو ہارٹ کی تو میں نے لیکچر اپلوڈ کیا، وہ میڈیسن آپ اپلائی کریں. کسی مریض کو دل کا درد ہے اور وہ کہتا ہے کہ دل کو کسی نے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، یعنی اس کی یہ علامت ہے، لیڈنگ سمٹم ہے. دیکھیں آپ سمٹمیٹک جو ہے نا، یہ سمٹم از دا لینگویج آف ڈیزیز. جو مریض کی علامات ہے نا، یہ آپ کو مرض شو کرتا ہے. تو آپ جو ہے نا سمٹمیٹک اپروچ کر کے پیتھولوجی کو جو ہے نا آپ ٹھیک کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اگر مریض کہے کہ دل کو کسی نے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، شکنجا پڑا ہوا ہے، تو کیکٹس کو نہ بولے. کیکٹس آپ اس کو زبان پہ ٹپکائیں، 1-2 منٹ میں مریض کا درد غائب ہو جائے گا. آگے پھر جو دل کا علاج ہے تو وہ آپ ساتھ ساتھ کھلاتے جائیں. یہ صرف میں ایمرجنسی کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. اگر مریض کو ٹھنڈے پسینے آ رہے، جسم ٹھنڈا ہو گیا، ریٹرم ایلبم آپ اس کو فوراً کھلائیں. انشاءاللہ 1 منٹ میں آپ کا مریض جو ہے نا اسٹیبل ہو جائے گا. اس کے علاوہ ایکونائڈ کو بھی آپ نہ بھولیں. انشاءاللہ ایکونائڈ بھی جو ہے نا آپ کو ایمرجنسی میں بہت ریسکیو کرے گی. دل کی دھڑکن کے حوالے سے تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ اسپائجیریا انشاءاللہ آپ کو مایوس نہیں کرے گی. اچھا، جتنے میڈیسن میں بتا رہا ہوں نا، کوشش کریں کہ یہ ایکیوٹ کی بات کر رہا ہوں، ایکیوٹ میں آپ یہ دیں. اور اگر آپ کے پاس مریض کرانک ہے تو میزمیٹک میڈیسن کو آپ کبھی نہ بھولیں. گردے درد کے حوالے سے آپ کے پاس پیشنٹ آئے، اسٹیفیسوگیریا کالوسنت 200 میں بہت بہترین ریزلٹ، کڈنی پین کو 1-2 منٹ میں ٹھیک کرتی ہے. سیکنڈ چوائس جو ہے نا گردے درد کے لیے بربیرس وولگیرس میں CM میں استعمال کرتا ہوں. 1-2 منٹ میں گردے کی درد ٹھیک ہو جاتی ہے. بعض اوقات ٹھیک نہیں ہوتی ہے، تو اگر مریض الٹیاں بھی کر رہا ہے، اس کو درد بھی ہے، تو کالچیکم آپ کو CM جو ہے نا آپ کو انشاءاللہ مایوس نہیں کرے گی. اس کے علاوہ اگر مریض کو پھر بھی درد نہیں رک رہا ہے تو کلکیریا رینلس 1M CM میں آپ اپلائی کریں. انشاءاللہ یہ جو 4-5 قسم کی میں نے میڈیسن بتائی ہے، گردے درد میں آپ کو انشاءاللہ مایوسی نہیں ہوگی. بچوں کے بخار کے حوالے سے 3 میڈیسن میں کمبائن دیتا ہوں، ایکونائڈ، بیلاڈونا کے مومیلا ABC. یہ جو ہے نا انشاءاللہ آپ کو بچوں کے بخار میں مایوس نہیں کرے گی. ابھی میڈیسن کا موڈ آف ایکشن کیا ہے، کیوں کام کرتی ہے، کیسے کرتی ہے، جا کے میٹیریا میڈیکا خود پڑھے.
تو وہاں سے آپ جو ہے نا، یہاں پہ صرف کلینکل ٹپس کی بات ہو رہی ہے، لہٰذا یہ ساتھ نوٹ کرتے جائیں۔ آپ کے پاس مریض ہے، اس کا بخار ہے، تو آپ جو ہے نا ان کا چہرہ دھوئے، پانی اس کے اوپر ڈالے، ٹھیک ہے، کول اسپنچنگ کرے، اور ارسینک ریسٹاکس جو ہے نا، آپ 1 ڈوز ارسینک دیں، 1 ریسٹاکس کی دیں، 5 منٹ میں بخار اتر جائے گا۔ آگے پھر بخار کے حوالے سے میرے پروٹوکول لیکچر موجود ہے، وہ آپ جا کے پڑھیں، جو اس کا مرض ہے اس مرض کے مطابق آپ دوائی دیں، تو پراپر علاج وہ کرے۔ صرف ایمرجنسی کی فی الحال یہاں پہ بات ہو رہی ہے۔ چوٹوں کے حوالے سے ایک ایسے مریض آپ کے پاس آئے کہ میں گر چکا ہوں، مجھے چوٹ لگ گئی ہے، تو ارنیکا ریسٹاکس ہائپیریکم 30 یہ آپ کو انشاءاللہ مایوس نہیں کرے گی۔ ہر قسم کے چوٹ میں آپ ایمرجنسی کے لیے مریض کو بار بار تب تک ریپیٹ کرتے جائیں جب تک اس کو افاقہ نہ ہو۔ مریض باہر کلینک میں جمع ہو گئے، فی الحال آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ انشاءاللہ وقت ملے تو بعد میں انشاءاللہ مریضوں سے میں فری ہو جاؤں تو کوشش کرتا ہوں کہ بعد میں آپ سے کچھ نہ کچھ جو ہے نا آپ سے شیئر کرتا جاؤں۔ اینڈ میں آپ سے یہی درخواست ہے کہ ویڈیو دوستوں سے بھی شیئر کریں، اور جتنے نئے ڈاکٹرز ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، ہومیوپیتھکس ہیں، تو وہ جو ہے نا سبسکرائب کریں، تاکہ جو ہم وقت کے ساتھ ساتھ آپ سے جو ہے نا نالج شیئر کرتے ہیں، تاکہ بروقت ان کو جو ہے نا آپ کو بروقت ان کی نوٹیفیکیشن ملے۔ السلام علیکم۔